میرے محترم دوستو، میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور میری بہنیں، آج انشاءاللہ تعالی آپ صاحبوں کے سامنے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہے۔ قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں 19 نمبر کی آیت ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اولئک ھم الصدیقون، وہ اللہ کے نزدیک صدیقوں میں سے ہیں، والشہداء عند ربہم، وہ اللہ کے نزدیک شہیدوں میں سے ہیں، لہم اجرہم ونورہم، ان لوگوں کے لیے اجر بھی ہے اور پرصراط پہ چلنے کے لیے نور بھی ہے۔ آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جس نے قرآن کریم کی آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے جہنم ہی طے پائی ہے۔ ایک جھٹلانے والے، ایک ماننے والے، دو جماعتیں، تیسری جماعت ہے نہیں، سمجھا؟ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 20ویں رکوع میں 136 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اتنی سی آیت کے ٹکڑے میں ایمان کو 2 مرتبہ دہرانے کا کیا مطلب؟ جب ایمان والے ہم ہیں تب تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے مخاطب ہے، ان ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب پھر کہہ رہا ہے آمنوا باللہ، پھر کیسے ایمان لائے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اتنے سے آیت کے ٹکڑے میں 2 مرتبہ ایمان کو کیوں دہرایا؟ مقصد آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ایمان کے دائرے میں ہم پورے بھی تو اتریں۔ ایمان کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں بھائی میرے، لیکن پورے نہیں اترتے۔ اب ایک کیسے پورے اتریں؟ دلیل سے سمجھا رہے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھے۔ ایک شیخ ہے، شیخ، اس کو ایک نوکر رکھنا ہے، نوکر کہا بھائی کوئی اچھا آدمی ملے تو ہم کو ڈھونڈ دو۔ اتفاق سے ایک آدمی مل گیا، بولے حضرت مجھے نوکری پہ رہنا ہے۔ شیخ نے کہا کیا تنخواہ لے گا؟ مزدور نے کہا حضور غریب آدمی ہوں، بال بچے والا ہوں، 300 روپے دینا تاکہ میں کہے کہ زمانہ ہے میرا کوئی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ تو شیخ نے کہا دیکھ 1 مہینہ تو ہم آپ کو 200 روپے دیں گے، اگر آپ کا کام صحیح ثابت ہوا، ہم کو پسند آ گیا تو آپ 300 مانگتے ہیں، ہم انشاءاللہ 400 دیں گے۔ جا نوکر تو بہت خوش ہو گیا، بھائی شیخ تو بڑا داتا ہے، میں 300 مانگ رہا ہوں، یہ 400 کہہ رہے ہیں۔ اچھا حضرت 1 مہینے 200 دے دیجیے، کیا فرق پڑتا ہے، 200 لے لیں گے، کوئی بات نہیں۔ بولا اچھا پھر کب آ رہے ہو؟ بولا حضرت کل آ جاؤ۔ بولا آ جاؤ کر۔ اب وہ اقرار کر کے گیا، ہو گیا 1 ہفتہ ہوا، 2 ہفتے ہوئے، 3 ہفتے ہوئے، 4 ہفتے ہوئے، پورا مہینہ نہیں آیا۔ جب پورا مہینہ ہو گیا تو تنخواہ لینے کے لیے آیا۔ لو سمجھاؤ اس کو۔ شیخ نے کہا کیوں بھائی کیسے آئے؟ تو بولے حضرت آپ نے کہا تھا نا مہینے کو 200 روپے تنخواہ دوں گا، تو تنخواہ لینے کے لیے آیا۔ شیخ نے کہا جی کھوپڑی کا ہے، ایک دن بھی ڈیوٹی نہیں دی، مہینے بھر میں طرح انتظاری کرتا رہا اور بغیر ڈیوٹی کے تنخواہ لینے کے لیے آیا۔ بڑا بے شرما معلوم ہوتا ہے، کہیں راستے میں پانی بھی نہیں میرا ڈوب مرتا کہیں۔ تو اس نے کہا حضرت آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، میں نے 1 دن بھی ڈیوٹی نہیں دی، آپ صحیح فرماتے ہیں، لیکن حضرت میں نے اقرار تو کیا تھا نا، کم سے کم آدھی رقم 100 روپے اقرار کی دے دیجیے تاکہ سینما بینما دیکھے ہوں، تو اقرار کا پیسہ ملے گا۔ بولو اقرار کی دلیل عمل ہے بھائی میرے، اور عمل نہیں تو اقرار گیا ہوا، سمجھا؟ اس لیے ایمان کو اللہ نے 2 مرتبہ دہرایا۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو
ایمان لے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور جو میں نے میرے محبوب سے صبر کتاب نزول کیے اس پہ بھی ایمان لے آؤ، یعنی قرآن کریم پر. والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نزول کی ہیں، توریت انجیل زبور، اس پہ بھی ایمان لے آؤ. فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جس نے انکار کیا اللہ کو ماننے سے، جس نے انکار کیا ملائکہ کو ماننے سے، جس نے انکار کیا رسولوں کو ماننے سے، جس نے انکار کیا کتابوں کو ماننے سے، جس نے انکار کیا قیامت کو ماننے سے، وہ تو اتنی دور گمراہی میں چلا گیا کہ اس کا واپس آنا ہی مشکل ہے. لیکن جس نے مان لیا تو قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ حدید کے 4 رکوع میں 28 نمبر کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. پھر کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، ہم آپ کو دونا اجر دیں گے، دونا ڈبل اجر دیں گے. کیسے؟ ایک تو ہماری بات مان لی، اور ہماری بات یہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مان لو، اس کو بھی آپ نے مان لیا تو اب دونی رحمت کے حقدار ہوئے. یجعل لکم نورا وتمشون بہا، اور ہم آپ کو نور دیں گے جو حشر کے میدان میں آپ کو چلنے کے لیے کام دے گا. ویغفر لکم، اور آپ کے گناہ معاف کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو معاف کر ہی دیں گے. واللہ غفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں. لیکن کچھ میری مانو میں تمہاری مانوں. بھائی دنیا کے رشتے ناطے جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے عرض پرس بات ماننی پڑتی ہے. کچھ وہ ہماری مانے، کچھ ان کی ہم مانے، تب نبھتے ہیں. ایک طرف منوائے چلے جاؤ، اس کی بات مانو ہی نہیں تو دنیا میں نہیں نبھے تو اللہ سے میرے بھائی کیسے نبھے گا جی؟ تو آپ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیے. بیان ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہوگا مگر اسی میں سے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوگی. یہ ابتدا یہی سے ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نبوت دی اور کہا کہ جاؤ نمرود کو سمجھاؤ، خدائی دعویٰ کرتا تھا. تو گئے نمرود کے دربار میں اور کہا کہ نمرود کیوں خدائی دعویٰ کرتا ہے، تو بھی ایک خدا کا بندہ ہے، خدا کی عبادت کر. تو نمرود نے کہا آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے نبوت ملی ہے اور میں نبی کی حیثیت سے آپ کو سمجھانا آیا ہوں. تو نمرود نے کہا اوہو، آپ ہی کو نبوت ملی اور کوئی اللہ کو نہیں ملا، آپ ہی ملے. یعنی متکبر جو ہوتے ہیں نا ان کا ایسا ہی لہجہ ہوتا ہے. یہ تبھی جماعت والے بیچارے جاتے ہیں نا، جب گشت میں نکلتے ہیں نا تو لوگ پوچھتے ہیں ابے کہاں سے چل پڑے ہو، کہاں سے چل پڑے ہو؟ تو بیچارے کہتے ہیں حضرت جماعت میں آئے ہیں. اوہو، ہمیں کلمہ پڑھے نہیں آئے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، کافروں کو پڑھا جاؤ. اب اس جملے پر ایک بحث پیدا ہوتی ہے. کوئی نیا آدمی مسلمان ہونا چاہے تو کون سی جماعت میں جائے، کون سے گروہ میں جائے؟ بتائیے. اسلام کو ایسا کھچڑا کر کے رکھا ہے مولویوں نے کہ ایک نئے آدمی کی سمجھ میں نہ آئے کہ صحیح طریقہ کون سا ہے. دیوبندی بنے، بریلی بنے، شیعہ بنے، سنی بنے، اہل حدیث بنے، اہل تقلید بنے، حنفی بنے، مالکی بنے، شافعی بنے، حملی بنے، تبلیغ جماعت میں جڑے، جماعت اسلامیہ میں جائے، جمعیت علماء میں جائے، کہاں جائے بتائیے؟ سوچیے ایک آدمی ہے ایسا کھچڑا بنا دیا. حالانکہ پھر جس گروہ میں جائے گا اس گروہ کو دوسرا گروہ کافر کہہ رہا ہے تو وہ سوچے گا کہ اگر میں مسلمان ہو بھی جاؤں گا تو جس جماعت میں جاؤں گا اس کو کفر کا فتویٰ تو وہی ہے تو پھر میں کافر ہی ٹھیک ہوں، پھر مسلمان ہونے سے فائدہ کیا؟ یہ ہماری تنگ نظری دیکھیے. کہ اسلام بالکل تھوڑا سا تھا، بالکل مختصر تھا. اسلام کے اندر جنت میں جانے کے لیے باخدا کوئی جھمیلا نہیں، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں، بالکل چھوٹی سی بات ہے اور چھوٹی سی عبادت ہے.
یہ تو لوگوں نے خواہ مخواہ دنیا بھر کے لفڑے کر کے ہم کو ایسے پھنسایا جال میں، جیسے مچھی کو پھنساتے اس طرح ہم کو پھنسایا ہے، سمجھا؟ دیکھیے صحیح مسلم شریف جلد پہ صفحہ نمبر 7 حدیث نمبر 5 باب نمبر 4 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مشکات شریف جلد پہ صفحہ نمبر 83 حدیث نمبر 12 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مزارک جلد پہ صفحہ نمبر 26 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور آن کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تو خوب پھیل گئی، مکمل بھی ہو گئی، میرے میں اتنی عقل نہیں ہے کہ پورے دین کو سمجھ سکوں اور اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ پورے دین پہ عمل کر سکوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑا سا سکھا دو اور میں جنتی ہو جائیں اتنا سکھا دو، بس اپنوں کو تو جنت چاہیے، جنت اس کا تو جنت کے شوق میں بھی چلایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا، تو بیٹھو بیٹھو، بیٹھ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھ اللہ کی عبادت کر، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر، 5 وقت نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ اور اللہ نے مال دیا ہے تو زکات دے۔ اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہو گئے تو وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں خدا کی قسم اس میں سے نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، یہ قسم موجود ہے حدیث میں، اپنی طرف سے نہیں بڑھا رہا، سمجھا؟ خدا کی قسم اس میں سے نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، یعنی شرک نہیں کروں گا، 5 وقت نماز پڑھوں گا اور روزے رکھوں گا۔ اب زکات تو مال ملے تو بابا ہے، نہیں تو کیا، اللہ اللہ خیر کرے۔ قسم کھا کے چلتا ہی ہو گیا، دنا دن دنا دن دنا دن۔ تو جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے ان کی طرف حضور سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں تم کو جنتی دیکھنا ہو تو یہ جا رہا جنتی دیکھ لو، ہاں؟ شرک نہ کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، بس ہے کوئی لمبا چوڑا جھگڑا، نہ تعزیے کا سوا، نہ مولود کا سوا، نہ قیام کا سوا، نہ کھچڑے کا سوا، نہ 11ویں نہ 12ویں نہ غورس نہ قوالی، کچھ نہیں، ہاں؟ اور یہ تو دنیا بھر کے ایسے لفڑے بنا کے رکھے ہیں کہ جو حضور سے حاضر ناظر نہ مانے وہ کافر، جو حضور سے علم غیب نہ مانے وہ کافر، جو حضور سے کل مختیار نہ مانے وہ کافر، جو اولیاء اللہ کو حاضر ناظر وہ کافر۔ دیکھ اوپر کے پتے فرصت ہی نہیں ہے بیچاروں کو، سمجھے؟ بس جان چھوٹے، جنت خالی ہو جائے تو کچھ جگہ اچھی ملے، سمجھا؟ کون سمجھا رہے؟ جنت جو ہے نا بھائی فری چارج ملتی ہے، پیسے کی ضرورت نہیں، اور جہنم فری چارج نہیں ملتی، ان کے لیے پیسے چاہیے، بغیر پیسوں کے جہنم نہیں دیتا، کیونکہ بدعت کفر و شرک بغیر پیسوں کے نہیں بن سکتا اور دین فری نہیں سکتا ہے۔ بتائیے نماز پڑھنے میں کوئی پیسہ خرچے، روزہ رکھنے میں کوئی خرچے؟ صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 45 حدیث نمبر 200 باب نمبر 80 طارق کے بیان میں لکھا ہے راوی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے باری باری اونٹ چرانے کی باری تھی، باری باری اونٹ چرا کے ہماری باری تھی تو ہم بہت دور نکل گئے۔ جب لوٹ کر آئے تو یہاں عشاء کی نماز ہو چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو ہم آ کے کھڑے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو کی پہلے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ تو ایک آدمی مڑ کر میری طرف دیکھا، بڑی بڑی آنکھ والا، اور کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے آپ اب آئے ہو۔ میں نے جب غور کر کے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا ہاں حضرت اونٹ چرانے گئے تھے، ہم کو دیر ہو گئی، ہم ابھی آئے ہیں۔ بولے اس سے پہلے ایک اچھی بات اور بتا دیں۔ بولے وہ کیا تھی بتاؤ، تو وہ کیا تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حضور سے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا، جیسا وضو کا حق ہے، اور وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول پڑھ لے، اس کو لیے جنت کے 8 دروازے واجب ہے۔ ایک ڈھیلے کا خرچ بتائیے، اور تعزیہ مفت میں نہیں بنے گا، بنے گا، اور اس کا مفت میں نہیں ہوگا۔ 11ویں کرو، 12ویں کرو، کھچڑا کرو، بندارا بھرو، کچھ بھی کرو، پیسہ دو، کنڈے بھرو، کچھ بھی کرو، پیسہ نکالو، تو جہنم ملے، بغیر پیسوں کے جہنم نہ ملے، جنت فری چارج۔ میری ماں کے لیے بھی سن لیجیے، جو کہ حدیث ہم آگے بیان کر چکے ہیں، مگر ایک تھوڑا دینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ میری ماں کو بھی ہو سکے اس میں کوئی آئی ہو، کوئی نہیں نہ آئی۔ مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 509
حدیث نمبر 3093 نکاح کے بارے میں لکھا ہے. دوسری کتاب مظہر حق جلد تیسری صفحہ نمبر 176 نکاح کے بارے میں لکھا ہے. راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے یعنی زناکاری سے بچے اور اپنے خاوند کے کہنے پر چلے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے واجب ہیں. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے واجب ہیں. بتائیے میری ماں کے لیے کتنا سیل ہے اس میں دھیلے کا خرچ؟ ایمانداری سے بتاؤ. 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، حرام کاری سے بچے اور خاوند کے کہنے پر چلے، 8 دروازے جنت کے واجب. سمجھے بھائی میرے؟ تو جنت تو فری چارج ہے. دین بھی زیادہ لمبا چوڑا نہیں، لیکن غلط مولویوں نے اتنا لفڑا کر کے رکھا کہ ہم کو لڑانے میں جو ان کو فرصت نہیں ملتی. سمجھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے تالاب ہوتے ہیں، بڑے تالاب وہاں بگلا ہوتا ہے، بگلا وہ اتنا بڑا بگلا ہوتا ہے، اتنی بڑے ٹانگیں ہوتی ہے اتنی بڑی، اور اس کی چانچ بھی اتنی لمبی ہوتی ہے، اتنی چانچ. تو پانی کو گھماتا رہتا ہے، پانی کو گندا کرتا رہتا ہے. معلوم ہے نا کیا کو گندا کرتا ہے؟ اگر پانی کو گندا نہ کرے تو مچھلی اس کے منہ میں پھنستی نہیں ہے. پانی صاف ستھرا ہو تو مچھلی دور سے دیکھ لیتی ہے، وہ چچا کھڑا، آپ نے ادھر نہیں جانے کا، چلو بات. اور جب پانی گندا ہو جاتا ہے تو مچھلی اس کو نہیں دیکھ پاتی اور وہ مچھلی کو دیکھ لیتا ہے، اتنی نظر اس کی تیز ہے. اس لیے پانی گندا کرتا رہتا ہے. تو یہ مولوی ہم کو اس لیے لڑاتے ہیں، اگر ہم کو لڑانے نہیں تو ان کے منہ میں مرغی پھنستی نہیں ہے. یہ ہے سوال، سمجھا؟ حالانکہ روزی کا رزاق اللہ ہے، اس لیے لڑاتے ہیں غلط باتوں سے جن کا کوئی وجود نہیں، جن کا حشر کے میدان میں کوئی پوچھ نہیں، جن کی کوئی حدیث قرآن کریم کی آیت نہیں. اب ایسی باتوں میں الجھاتے رہتے ہیں. مطلب کیا ضرورت تھی بات؟ کوئی ضرورت نہیں. اصل میں نماز ہو جائے تو شرک نہ کرو، بات ختم ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ نے مجھے کو نبی بنا کے بھیجا ہے. تو نمرود نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کا رب، آپ کا اللہ کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ یہ بتائیے ایسا کون سا کام ہے کہ آپ کا رب تو کر لے اور مجھ سے نہ ہو؟ ایسا کون سا کام ہے بتائیے. تب سوال جواب ہوتے ہیں قرآن کریم میں. دیکھیے قرآن کریم کے 3 پارے میں سورہ بقرہ کے 35 رکوع میں 258 نمبر کی آیت ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی، یہ دونوں کام میرا رب کرتا ہے. تو نمرود نے جواب دیا قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مارنا جلانا تو میرے ہاتھ کی بات ہے. اس میں آپ کے رب کا کیا کمال تھا؟ 2 مجرموں کو بلایا، گنہگاروں کو، ایک کو تلوار سے گردن اڑا دی اور ایک کو چھوڑ دیا. بولے دیکھ ایک کو مار دیا ایک کو جلا دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. حالانکہ اللہ کا مارنا جلانا الگ تھا، اس کا مارنا جلانا الگ تھا، مگر ایسے تعویل کر کے وہ چھٹک گیا. ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، جب ٹیڑھی کرنی پڑے گی. تو ابراہیم علیہ السلام رخ بدلا. قال ابراہیم وان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فابتها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میرا رب جو ہے مشرق میں سے آفتاب کو نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو ڈبوتا ہے. اگر تو بھی کھوتا ہے تو مغرب سے آفتاب کو نکال کے دکھا دے. چاہے اوہو اس کا تو فیوز ہی اڑ گیا بیچارے کا. سمجھا؟ پہلے تو جوتوں کر کے ٹٹول بٹول کر کے نکل گیا. دب جا تھوڑا تھوڑا کس کو اللہ کا تھوڑا کام مبارک ہو رہی ہے. خدا ہونے پر دلیل مانگی جا رہی ہے. سو غور سے سنیں آپ، یعنی تم اگر خدا ہے تو مغرب کی جانب سے آپ کا کو نکال کے دکھا دے، چل تجھے خدا مان ہے. خدا ہونے پر دلیل مانگی جا رہی ہے. وہ ہکا بیکا ہو گیا، اس سے جواب ہی نہیں بن پایا. تیری بھی چپ نے میری بھی چپ، خاموش ہو گیا. اب رحمت العالمین کا مرتبہ کا اندازہ لگائیے. ترجمہ نہ سننا، جلد 4 صفحہ نمبر 153 حدیث نمبر 1338 طحاوی اور طبرانی کے حوالے سے لکھا ہے. دوسری کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلد پہلی صفحہ نمبر 239 طحاوی کے حوالے سے لکھا ہے.
راوی حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں جو حج کو گئے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا، یا آپ کے حج کو جائیں تو ہماری بات پہ ذرا غور کریں۔ مدینہ مبارک میں جتنی زیارتیں کرائی جاتی ہیں اس میں ایک مسجد شمس کی بھی زیارت کرائی جاتی ہے۔ وہ مسجد کی شکل نہیں، ایک کچی کوٹری ٹوٹی پھوٹی بنی ہوئی ہے، نشان کی ہے، اعتبار سے بنی ہے، اور اس جگہ کو مسجد شمس کہتے ہیں۔ وہاں پر حاجی صاحبان 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی ادا کرتے ہیں۔ اس جگہ کا نام مسجد شمس کیوں ہے، اس کی بات یہ اس حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آیا تھا اور یہاں قیام کیا، اور عصر کی آپ نے نماز پڑھی جماعت سے۔ نماز پڑھ کے جب خیمے میں تشریف لائے تو ہونے والی بات ہو کے رہتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجوہات کی بنا پر عصر کی جماعت میں شامل نہیں ہو پائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ بھی خیمے میں داخل ہوئے تو حضور سے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رسول میں نماز نہیں پڑھا کہ نبات رسول، یہاں تک کہ آپ کا غروب ہونے لگا، لوگ وضو بنا بنا کر بھاگے چلے آ رہے ہیں، آذان کا اہتمام ہونے کو جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے مبارک پڑی تو چہرہ اترا ہوا، گرا ہوا، اداس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی خیر تو ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول میں عصر کی نماز نہیں پڑھا۔ ارے آپ عصر کی نماز نہیں پڑھے؟ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے باری تعالیٰ تیرے شہر خدا کی نماز قضا ہو رہی ہے، آفتاب کو لوٹا دے تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو۔ تو ڈوبا ہوا آفتاب پھر پلٹ کے واپس آ گئے۔ نمرود سے موجودہ مانگا جا رہا ہے، چل تجھے خدا ماننے، آفتاب کو واپس لوٹا دے، ہکا بہکا ہو گیا، اور حضور سے الفاظ پر اللہ تعالیٰ نے پھر واپس لوٹا دیا، تمام تیلوں پہ دھوپ پھیل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ کا غروب ہوا، اس کے بعد مغرب کی آذان کا اہتمام ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں تھے، اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی الفاظ ہوں آپ ادا کر سکتے ہیں، سمجھا؟ ترجمہ نے سننا، جلد 4 صفحہ نمبر 467، حدیث نمبر 1760، راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے، فرماتے